ولایت علی پیچھے پیچھے. کافروں کو پتا چل گیا کہ جب تک علی ساتھ رہے گا محمد پہ حملہ نہیں ہو سکتا. لہذا کافروں نے کہا محمد رسول اللہ ہٹانے سے پہلے علی ولی اللہ ہٹانا، کیونکہ اگر علی ولی اللہ ساتھ رہا تو محمد رسول اللہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا. کافروں کی آج بھی یہی کوشش ہے کہ علی ولی اللہ ہٹائیں. بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ آ گئی تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے. خدا کا حکم آ گیا میرا محمد تو مکہ چھوڑ اور اپنے بستر پہ اس سے سلا جو تجھ میں سے ہے. یہ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ رسول نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا. میں نے ایک اہل سنت مولانا سے پوچھا تھا رسول نے علی کو کیوں سلایا؟ انہوں نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی اندھیرے میں نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کی ایک بیوی کہتی ہے دن کو میری کوئی چیز گم ہو جاتی میں رات کو مصطفیٰ کے آنے کا انتظار کرتی نبی کے چہرے کے نور سے میں دن کی گم ہوئی چیز رات میں ڈھونڈ لیتے. لہذا اندھیرے میں نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. میں نے مولانا سے کہا اگر نور ہی مجبوری تھا تو رسول جبریل کو کیوں نہیں سلایا؟ آخر نوکر بھی تھا فرشتہ بھی تھا اسے کہہ دیتے تھوڑی دیر کے لیے میرے بستر پہ لیٹ جا. کافر آ کے حملہ بھی کر دیتے تو جبریل کو تو قتل کر ہی نہیں سکتے تھے فرشتے کو تو زخم لگنا ہی نہیں تھا. علی کو ساتھ لے جاتے جبریل کو وہاں سلاتے علی کو ساتھ لے جاتے جبریل کو وہاں سلاتے. اب یہاں جملے میں پتہ چل جائے گا کون بندہ جا کے عقیدہ سن رہا ہے. اس سنی مولانا نے کہا جی اصل میں وجہ یہ تھی جبریل کو سلایا نہیں جا سکتا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں سلایا جا سکتا تھا؟ اس نے کہا جبریل تو نبی کا نوکر ہے اور نوکر نبی کے بستر پہ کیسے سو سکتا تھا؟ نوکر نبی کے بستر پہ کیسے سو سکتا تھا؟ میں نے کہا جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی بت پرست کو کیسے بٹھا جس نے ایک رات ایک رات کے لیے اور صرف علی کو سلایا نہیں فرمایا اے علی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں میں ختم کرنے لگا. محمد رسول اللہ کے ساتھ ضروری ہے علی کی ولایت کا. فرمایا میرا محمد مکہ چھوڑ اور رسول نے صرف علی کو بستر پہ سلایا نہیں رسول امانتیں بھی علی کے حوالے کر کے وہ جو امانت رسول نے علی کو دی تھی وہ تھی کن کی؟ کافروں نے کسے دی تھی؟ رسول کسے دے گئے؟ علی. سارے مجمع نے تائید کر دیا. اب میں جملہ مزہ لے کے پڑھ لوں. امانتیں تھیں کافروں رکھمائی تھی نبی کے نبی دے کے گئے علی تھی کافروں کی رہتی تھی نبی کے گھر نبی دے گئے علی کو. تھی کافروں کی رہتی تھی نبی کے گھر نبی دے کے گئے علی کو. تھی وہ کافروں کی رہتی تھی وہ نبی کے گھر نبی دے کے گئے علی کو. تھی وہ کافروں کی رہتی تھی وہ نبی کے گھر نبی دے گئے علی کو. پورا مجمع چپ ہو جائے. جو داد دے رہے ہیں یہ وہاں پہنچ گئے ہیں. ساتھ والے بندے کو بھی اشارہ نہ دینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تھی وہ کافروں کی رہتی وہ نبی کے گھر تھی نبی دے کے گئے علی کو. پورا رتیاں بول کے بتائے جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے دے سکتے؟ جو کفار کی امانت
آخری نقطہ اور آپ کو ساتھ امان تھے کافروں کی علی نے رسول مکہ چھوڑ کے چلے اسلام کا ابتدائیہ اسلام کا آغاز ہم بتائیں کہ علی ولی اللہ کب سے ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ میلاد مصطفیٰ میں سمجھو کہ محمد کا ساتھ کس نے دیا اکیلا علی مکہ دشمنوں کا شہر دشمنی پھیلی ہوئی رسول مکہ چھوڑ کے چلے 40 کافر ابو جہل کے گھر 40 کفار نے اپنے قبیلے کے 300 نوجوان اکٹھے 300 نوجوانوں نے تلواریں ہاتھ میں رکھ کے اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کہ اکٹھے ہو کے مل کے علی پہ حملہ کریں علی کو مکہ میں قتل کریں رسول علی کو چھوڑ کے گیا اسے قتل کریں کیونکہ جب تک یہ اس کے ساتھ تب تک وہ دین پھیلائے یہ تنہا ہے اس سے اچھا موقع نہیں ملے تاریخ شیعہ سنی متفق 300 نوجوانوں نے اپنے اپنے بتوں کی قسم آگے آگے ابو جہل کو چلایا پیچھے پیچھے 300 جوان تلواریں مکے کی گلیوں میں لہراتے ہوئے ابو جہل کا روپ اڑاتے ہوئے علی کے گھر کے دروازے کی طرف دروازے پہ جا کے انہوں نے گھیرا باندھا دروازے پہ دستک دی رات کا سویا ہوا علی دروازہ کھول کے دیکھا تو ساری رات کے جاگے ہوئے کافر علی کے دروازے پہ کھڑے تھے کل ایمان کا پہلا قدم مکہ کے بازار میں آئے اتنا آنا تھا ابو جہل علی کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا اے ابو طالب کا بیٹا ہم تمہیں کہا کرتے تھے محمد کا ساتھ چھوڑ دے اب وہ تمہیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا یہ 300 قبیلوں کے سارے نوجوان اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھا کے آئے ہیں اور یہ میرے آنکھ کے ابرو کے منتظر ہے میں انہیں ابرو کا اشارہ کروں گا یہ 300 تجھ پہ مل کے حملہ کر دے گا پورے مکے میں سے کس کے ہاتھ میں تیرا لہو محمد تلاش کرے گا پورا مکہ مشترکہ طور پہ تجھے قتل کر دے گا ہم اب بھی تجھے کہتے ہیں اگر تم محمد کا ساتھ چھوڑ دے ہم تمہیں امان دیں گے ورنہ ہم تجھے قتل کریں گے ابو جہل کی تقریر مکمل ہوئی علی کے چہرے پہ نہ خوف نہ ماتھے پہ پسینہ علی نے فرمایا بس اتنا ہی کہنا تھا انہوں نے کہا اتنا ہی کہنا تھا یہ کہہ کے 300 نوجوانوں نے علی کے گرد گھیرا باندھا اپنی تلواروں کی نوک علی کے سر پہ رکھی علی نے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو دھیرے دھیرے نیام سے نکالا نیام سے نکال کے ابو جہل کی ناک پہ تلوار کی نوک کو رکھا رستہ چھوڑ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج وہ مکے میں رہے سارے مل کے